بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان زیادت اللہ بن ابراہیم نے صقلیہ پر حملہ آور ہونے کے لیے جو لشکر تیار کیا اس میں 700 سوار اور 10,000 پیدل تھے، اور اس لشکر کو افریقہ کے ساحل سے صقلیہ پہنچانے کے لیے 100 بحری جہازوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ جب یہ سارے انتظامات مکمل ہو گئے تب سلطان نے لشکر کو صقلیہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا۔ اس حکم کے ملنے کے بعد یہ لشکر قیروان سے روانہ ہوا اور ساحلی شہر سوسا کا رخ کیا۔ عمائدین شہر کے علاوہ بے شمار لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا جو لشکر کے ساتھ روانہ ہوا تاکہ سوسا کی بندرگاہ پر اس لشکر کو الوداع کیا جا سکے۔ قیروان سے سوسا تک کا سفر بھی ایک یادگار سفر تھا۔ لشکر کے ساتھ جو عام شہری اور عمائدین تھے وہ برابر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے ساتھ دے رہے تھے تاکہ لشکریوں کے حوصلے بلند رہیں، یہاں تک کہ لشکر قیروان سے سوسا پہنچا اور بحری جہازوں میں سوار ہوا۔ جب جہازوں کی لنگر اٹھانے کا وقت آیا تو جوش و خروش کا ایک عجیب سا عالم پیدا ہو گیا۔ ساحل پر بڑے بڑے طبل، نفریاں اور جنگی باجے بجنے لگے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے جہازوں کے بادبان کھول دیے گئے جو ہوا میں لہرانے لگے۔ یوں 10,700 سرفروش مجاہدین 100 بڑے بڑے جہازوں پر صقلیہ پر حملہ آور ہونے کے لیے سوسا کی بندرگاہ سے روانہ ہوئے تھے۔ شمالی افریقہ کے ساحل سے صقلیہ تک ان دنوں 3 دن کا بحری سفر تھا۔ یہ سفر بڑی خاموشی سے جاری رہا۔ تیسرے روز صبح کے وقت جبکہ قاضی اسد بن فرات اور سلطنت کے سالار اعلیٰ ابو فہر ایک بحری جہاز میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، تب اسد بن فرات نے ابو سحر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا: ابو فہر میرے بیٹے، تم جانتے ہو اس سے پہلے مجھے جنگ کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ جہاں تک تمہاری ذات کا تعلق ہے تو میں جانتا ہوں تم جنگ کا وسیع تجربہ رکھتے ہو اور بڑے سے بڑے لشکر کو بھی اپنے سامنے زیر کرنے کا فن اور صنائی جانتے ہو۔ میں سمجھتا ہوں سلطان نے مجھے خیر اور برکت کے لیے لشکر کا امیر مقرر کیا ہے، ورنہ لشکر کے سپہ سالار اعلیٰ تو تم ہی ہو۔ مجھے شاید اس لیے لشکر میں شامل کیا گیا ہے تاکہ جب تم صقلیہ کو فتح کرو تو تم واپس افریقہ میں پہنچ کر سپہ سالاری کی حیثیت سے کام کرو اور میں صقلیہ میں والی مقرر کیا جاؤں۔ بیٹے، صقلیہ کے ساحل پر پہنچنے کے بعد دشمن سے جو جنگ کی ابتدا کرنی ہے اس جنگ کا سارا لائے عمل میرے بیٹے تم ہی تیار کرو گے۔ لشکر کے جو احکامات جاری کیے جائیں گے ان کے لیے زبان ضرور میری استعمال ہوگی، لیکن ہدایت تم ہی جاری کرو گے۔ اب بتاؤ ہمیں اپنے کام کی ابتدا کہاں سے شروع کرنی چاہیے؟ آج شام تک ہم صقلیہ کے ساحل پر پہنچیں گے۔ تم صقلیہ کے ساحل میں سے اپنے کام کی ابتدا کرنے کے لیے تم کسی شہر کا چناؤ کرنا پسند کرو گے۔ بیٹے، یہ سارا معاملہ میں تم پر چھوڑتا ہوں، اس لیے کہ میں تمہارے جنگی تجربے اور تمہاری عسکری کارج سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ جب تک قاضی اسد بن فرات بولتا رہا ابو فہر گردن جھکائے غور سے سنتا رہا، ساتھ ہی ساتھ کچھ سوچتا رہا۔ قاضی اسد بن فرات کے خاموش ہونے پر اس نے کہنا شروع کیا: ابن فرات، آپ نے جو کچھ کہا اسے میں نے غور سے سنا۔ میرے لیے یہ بڑی سعادت کا مقام ہے کہ صقلیہ پر حملہ آور ہونے والے لشکر میں آپ جیسے بزرگ شامل ہیں۔ آپ کی شمولیت یقیناً لشکر میں سعادت اور برکت کا باعث بنے گی۔ جہاں تک صقلیہ پر حملہ آور ہونے کا تعلق ہے تو آپ جانتے ہیں اس سے پہلے مسلمانوں نے جو صقلیہ پر 13 حملے کیے اور 13 حملوں کی ابتدا صقلیہ کے دارالحکومت سرخوسا پر حملہ آور ہونے سے کی گئی تھی، اور وہ سارے حملے ناکامی کی دلدل میں ڈوب گئے تھے۔ میں ماضی کی روایات کو دہرانا پسند نہیں کروں گا۔ میں صقلیہ کے ساحل سے بھی واقف ہوں اور ساحلی شہروں کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں اور پہچانتا ہوں۔ میں ماضی کے پامال راستے کو اختیار نہیں کروں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد ابو فہر رکا اور اس کے بعد اس نے کہنا شروع کیا: ابن فرات، میں آپ سے یہ بھی انکشاف کروں کہ افریقہ کے ساحل پر جہاز پر بیٹھنے سے پہلے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے اپنے رب سے عہد کیا تھا کہ اے خداوند قدوس، میں ایک نیت لے کر جہاز میں سوار ہو رہا ہوں، اور میری نیت یہ ہے کہ اول تو میں صقلیہ کو فتح کر کے رہوں گا، اور اگر میں پہلے 13 حملہ آوروں کی طرح اسے فتح نہ کر سکا، ناکام رہا، تب ابن فرات میں شکست کا داغ لے کر واپس جانا پسند نہیں کروں گا، بلکہ صقلیہ کی سرزمین پر جام شہادت نوش کرنا زیادہ پسند کروں گا۔ ابو فہر رکا، اس کے بعد دوبارہ اس نے کہنا شروع کیا: ابن فرات، میں اپنے حملے کی ابتدا سرخوسا شہر سے نہیں کروں گا،
میں اپنے کام کی ابتدا صقلیہ کے شہر مازر سے کروں گا۔ ابو فہر جب خاموش ہوا تب اسد بن فرات نے مسکراتے ہوئے کہنا شروع کیا، ابو فہر میرے بیٹے، تمہاری سوچ، تمہارے ارادے میرے لیے حرف آخر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر تم سرقوسہ کے بجائے اپنے کام کی ابتدا صقلیہ کے شہر مازر سے کرنا چاہتے ہو تو تمہارا یہ فیصلہ سارے لشکر کے لیے آخری فیصلہ ہے، اسی پر عمل کیا جائے گا۔ بیٹے، میرا دل کہتا ہے کہ جب تک تم میرے ساتھ ہو ہم صقلیہ کی سرزمینوں میں سرفراز اور رموز مند ہو کر رہیں گے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد ابو فہر اور اسد بن فرات ایک طرح سے مطمئن ہو گئے تھے، پھر اپنے جہاز پر بیٹھ کر دوسرے موضوعات پر گفتگو کرنے لگے تھے۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے ابو فہر اور اسد بن فرات اپنے لشکر کو لے کر مازر کے ساحل پر لنگر انداز ہوئے۔ مازر شہر کی حفاظت کے لیے جو لشکر مقرر تھا اسے مسلمانوں کے حملہ آور ہونے کی خبر ہو چکی تھی، لہٰذا وہ لشکر شہر کے اندر محصور ہو گیا تھا۔ ساحل پر لنگر انداز ہونے کے بعد ابو فہر نے لشکر کو ترتیب دیا، مازر پر وہ حملہ آور ہوا۔ مازر میں کوئی اتنی بڑی قوت نہ تھی۔ رات کی گہری تاریکی میں رسوں کی سیڑھیوں کی مدد سے ابو فہر اور اس کے لشکری فصیل پر چڑھ گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے شہر میں گمسان کاران پڑا، پھر خاموشی طاری ہو گئی، اس لیے کہ شہر کے اندر جو محافظ لشکر تھا ابو فہر نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ یوں صقلیہ کے ساحلی شہر پر مسلمانوں کا قبضہ بآسانی ہو گیا تھا۔ یہ مسلمانوں کی خوش قسمتی تھی کہ کسی مزاحمت کے بغیر مازر پر انہوں نے قبضہ کر لیا، اپنی قوت کو مازر میں منتقل کیا۔ جہازوں میں جس قدر رسد اور باربرداری کے جانور تھے وہ مازر میں منتقل کر دیے گئے۔ مازر کے ساحل سے ایک طرف ہٹ کر جہاز کھڑے کر دیے گئے تھے۔ اس طرح ابو فہر نے مازر کو اپنی طاقت اور قوت کا مرکز بنا لیا تھا۔ صقلیہ کا حاکم ان دنوں بلاتا نام کا ایک شخص تھا۔ بلاتا کو اس کے ناظروں نے مسلمانوں کے حملے کی اس وقت ہی اطلاع کر دی تھی جس وقت مسلمانوں کا لشکر ابھی صقلیہ کے ساحل پر لنگر انداز نہیں ہوا تھا۔ تاہم بلاتا کو امید تھی کہ شاید مسلمانوں کا وہ لشکر ساحل پر لوٹ مار کر کے لوٹ جائے گا، لیکن جب ایسا نہ ہوا اور مسلمانوں نے مازر شہر پر قبضہ کر لیا تب بلاتا نے تیز رفتار قاصد مدد طلب کرنے کے لیے قسطنطنیہ کے شہنشاہ مائیکل اور وینس کی سلطنت کی طرف روانہ کر دیے تھے۔ جس وقت صقلیہ کی طرف سے جانے والے 2 قاصدوں کو قسطنطنیہ کے شہنشاہ مائیکل کے سامنے پیش کیا گیا، اس وقت مائیکل اپنے قصر کے کمرے میں شہنشین پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے نمایاں جگہوں پر اس کے جرنیل میکائیل، تھیوفلس، تھیوڈوٹس، جادری اور بطخارکا بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد انگنت نشستوں پر سلطنت کے عمائدین اپنے اپنے منصب کے مطابق اپنی اپنی جگہیں سنبھالے ہوئے تھے۔ شہنشاہ مائیکل کے دائیں جانب اس کی بیوی بلاوس بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ اس کے بائیں جانب اس کی حسین اور پرجمال بیٹی کیترینا اپنی نشست سنبھالے ہوئی تھی۔ شہنشاہ مائیکل کی بیٹی کترینا بہت ہی خوبصورت تھی۔ صقلیہ سے آنے والے 2 قاصد بھی شہنشاہ مائیکل کی بیٹی کترینا کے حسن میں کھو سے گئے تھے، لیکن ماحول کو دیکھتے ہوئے وہ چونکے کچھ کہنا چاہتے تھے کہ شہنشاہ مائیکل نے انہیں مخاطب کرنے میں پہل کر دی۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ صقلیہ کے حکمران بلاتا نے تمہیں مسلمانوں کے خلاف مدد طلب کرنے کے لیے ہماری طرف روانہ کیا ہے۔ یہ کہو کہ کیا بلاتا کے پاس اتنی قوت نہیں کہ وہ سمندر پار سے آنے والے مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے؟ کیا تم بتا سکو گے کہ مسلمانوں کا جو لشکر افریقہ سے نکل کر صقلیہ پر حملہ آور ہوا اس کی تعداد کس قدر ہے؟ شہنشاہ مائیکل کے اس سوال پر ایک قاصد اس کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے بول پڑا، قسطنطنیہ کی عظیم شہنشاہ، مسلمانوں کا جو لشکر صقلیہ پر حملہ آور ہوا ہے وہ تعداد کے لحاظ سے تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے افریقہ کے مسلمان تقریباً 13 مرتبہ صقلیہ پر حملہ آور ہوئے۔ ان کا ہدف ایک ہی شہر سرقوسہ تھا، لیکن ہر بار انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس بار مسلمانوں نے اپنے ہدف کو تبدیل کیا۔ سرقوسہ کے بجائے وہ مازر پر حملہ آور ہوئے اور بغیر کسی مزاحمت کے مازر پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ مازر میں جو ہمارا حفاظتی لشکر تھا اسے تہہ تیغ کر دیا گیا ہے اور مسلمانوں نے صقلیہ کے ساحلی شہر مازر میں اپنی طاقت اور قوت کو مستحکم کر لیا ہے۔ صقلیہ کے لوگوں نے یہ بھی سنا ہے کہ مسلمانوں کے حملہ آور ہونے والے لشکر میں 2 اہم شخصیتیں ہیں۔ ایک افریقی سلطنت کا قاضی اسد بن فرات جنگ کا کوئی تجربہ تو نہیں رکھتا، لیکن مسلمانوں کے سلطان نے اسے لشکر میں خیر و برکت کے لیے رکھا ہے۔ دوسرا افریقہ کے سلطان کا سپہ سالار اعلیٰ محمد بن عبداللہ تمیمی ہے،
جسے زیادہ تر ابو فہر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ صقلیہ میں ابھی سے ہی اس شخص کے متعلق عجیب و غریب افواہیں پھیل چکی ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب وہ اپنے دشمنوں پر حملہ آور ہوتا ہے تو سرداہوں کے گرم بگولوں کی طرح حملہ آور ہو کر اپنے پیچھے انگنت لاشیں چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ دشمن کے خلاف بے مرہم زخموں کی ٹیس کی طرح اٹھتا ہے، خون کا دھارا بن کر گزر جاتا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ صحرائی جنگ کا بڑا ماہر اور شناسا ہے۔ افریقہ میں مسلمانوں کی دشمن اسے دشت کا دیوتا جبکہ مسلمان اسے صحرائی عقاب کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ زندگی میں کبھی اور کسی بھی موقع پر اسے شکست اور ہزیمت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اس کے متعلق یہ بھی کہاوتیں مشہور ہو چکی ہیں کہ دشمن پر حملہ آور ہوتے وقت وہ سب سے آگے ہوتا ہے اور دشمن کے پڑاؤ پر قبضہ کرنے کے لیے اور مال غنیمت اکٹھا کرنے میں وہ سب سے پیچھے رہتا ہے۔ اس کے متعلق صقلیہ میں یہ افواہیں بھی پھیل گئی ہیں کہ وہ قضا بن کر موت کے پیچھے بھاگتا ہے جبکہ زندگی اپنا آپ سجائے اس کا تعاقب کرتی ہے۔ اس قاصد کے ان الفاظ پر قصر کے اندر ایک سناٹا سا چھا گیا تھا، ہر کوئی چپ، خاموش اور حیرت زدہ تھا۔ قسطنطنیہ کے شہنشاہ مائیکل کی بیوی بلارس اور حسین اور پرجمال بیٹی کیترینا ان الفاظ سے پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ اس قاصد کے الفاظ کا مائیکل جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ اس کا سالار میکائیل بول پڑا، صقلیہ سے آنے والے قاصد، ہم تمہاری اس گفتگو اور تمہارے ان الفاظ کو ناپسند کرتے ہیں۔ تمہارے ان الفاظ سے ہم کیا اندازہ لگائیں کہ تم نے حقیقت بیان کی ہے یا مسلمانوں کے اس سپہ سالار کی تعریف کی ہے؟ قسطنطنیہ کے سالار میکائیل کے اس احتجاج پر آنے والے قاصد نے اپنے دونوں ہاتھ ادب کے انداز میں اپنے سامنے باندھے، گردن کو اس نے خوب خم کیا، پھر شہنشاہ مائیکل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، قسطنطنیہ کے عظیم شہنشاہ، میں نے آپ کے سامنے صرف ان افواہوں کا ذکر کیا ہے جو مسلمانوں کے سپہ سالار ابو فہر کے متعلق ان دنوں صقلیہ میں پھیل چکی ہیں۔ میں اپنے دشمن کی تعریف کیسے کر سکتا ہوں؟ بہرحال حقیقت بیانی کے ساتھ سارے حالات آپ کے سامنے بیان کرنا میرے فرائض میں شامل تھا۔ شہنشاہ مائیکل کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر کہنے لگا، ایسا کر کے تم نے کوئی جرم نہیں کیا۔ ایسا کیا تم نے اس شخص کے حالات کہتے ہوئے اس شخص کے متعلق پھیلنے والی افواہوں سے بھی ہمیں آگاہ کر دیا؟ یہ کہو کہ مسلمانوں کا جو لشکر صقلیہ پر حملہ آور ہوا ہے، تعداد کے لحاظ سے وہ کس قدر ہے؟ صرف 10,000، قاصد نے کسی توقف کے کہہ دیا تھا۔ قصر میں کچھ دیر تک پھر خاموشی اور سناٹا رہا۔ اس کے بعد شہنشاہ مائیکل کی آواز پھر سنائی دی، حیرت ہے، مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا لشکر جس کی تعداد صرف 10,000 ہے، وہ صقلیہ پر حملہ آور ہوا اور صقلیہ کا حکمران بلاتا 10,000 مسلمانوں سے خوفزدہ ہو کر مقابلے پر نہیں آ رہا۔ بہرحال ہم بلاتا کو مایوس نہیں کریں گے۔ ایک خاصا بڑا لشکر تم دونوں کے ہمراہ بلاتا کی مدد کے لیے قسطنطنیہ سے صقلیہ کا رخ کرے گا۔ اب تم جاؤ، میرا نقیب تمہیں مہمان خانے میں پہنچا دے گا۔ اس کے ساتھ ہی قسطنطنیہ کے شہنشاہ مائیکل کا نقیب حرکت میں آیا اور ان دونوں قاصدوں کو باہر لے گیا۔ صقلیہ کی حکومت فیمی سے موجودہ حکمران بلاتا نے چھین کر خود وہاں اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ بلاتا نے فیمی کے خلاف فوج کشی اپنے زور بازو سے نہ کی تھی، بلکہ اس نے ایسا کرنے کے لیے قسطنطنیہ کے شہنشاہ مائیکل سے مدد حاصل کی تھی، اس لیے کہ مائیکل فیمی کا مخالف تھا۔ شہنشاہ مائیکل ہی کے کہنے پر بلاتا نے فیمی کے خلاف خروج کیا اور جزیرے پر قبضہ کر لیا، اور پھر مائیکل ہی کے کہنے پر بلاتا نے قسطنطنیہ کا علم جزیرے میں بلند کر دیا۔ اب بلاتا کی حیثیت صقلیہ میں قسطنطنیہ کے ایک گورنر کی سی تھی۔ اسی بنا پر جب بلاتا کے قاصد امداد طلب کرنے کے لیے مائیکل کے پاس پہنچے تو مائیکل نے مسلمانوں کے خلاف دل کھول کر بلاتا کی مدد کی۔ ادھر وینس کی حکومت نے بھی جب صقلیہ کے قاصد اس کے پاس پہنچے تو ایک خاصا بڑا لشکر ایک بحری بیڑے میں تیار کر کے صقلیہ کی طرف روانہ کر دیا۔ یوں 2 بحری بیڑوں نے صقلیہ کا رخ کیا تھا، ایک قسطنطنیہ سے، دوسرا وینس سے۔ ماضر کو فتح کرنے کے بعد مسلمانوں نے چند روز تک ماضر میں ہی قیام کیے رکھا۔ ابو فہر اور اسد بن فرات حالات کا جائزہ لیتے رہے۔ اپنے نقیبوں اور اپنے ناظروں کے ذریعے انہوں نے ماضر کے اطراف کے سارے علاقوں کے حالات سے آگاہی حاصل کر لی تھی۔ پھر اطراف و اکناف کا جائزہ لینے کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ ابو فہر اور اسد بن فرات نکلے۔ ماضر شہر کو فتح کرنے کے بعد ان کا ارادہ تھا کہ صقلیہ کے اندر پیش قدمی کی جائے اور ایک شہر کے بعد دوسرا شہر
ایک قصبے کے بعد دوسرا قصبہ فتح کرتے ہوئے صقلیہ پر قبضہ کیا جائے۔ مازر سے نکل کر ابو فہر اور اسد بن فرات اپنے لشکر کے ساتھ جب مرز کے مقام پر پہنچے تو انہیں رک جانا پڑا، اس لیے کہ ان کے سامنے قسطنطنیہ اور وینس کا متحدہ لشکر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ مورخین کا اندازہ ہے کہ صقلیہ، قسطنطنیہ اور وینس کے اس متحدہ اور مشترکہ لشکر کی تعداد 1,50,000 کے لگ بھگ تھی۔ ابو فہر اور قاضی اسد بن فرات دشمن کی تعداد سے متاثر نہیں ہوئے، بلکہ دشمن کے سامنے انہوں نے پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ دوسری جانب مسلمانوں کے مازر فتح کرنے کے بعد فہمی اپنی حمایتیوں کو جو ادھر ادھر منتشر تھے انہیں اکٹھا کرنے میں مصروف تھا۔ ابو فہر اور اسد بن فرات نے جب دشمن کے 1.5 لاکھ لشکر کے ساتھ اپنے 10,000 معمولی سے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تو پڑاؤ کرنے کے تھوڑی ہی دیر میں فہمی بھی اپنے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچ گیا۔ اس کے پاس صرف 5,000 کا مختصر سا لشکر تھا۔ مسلمانوں کے قریب آ کر اس نے پڑاؤ کیا۔ جب اس نے جائزہ لیا کہ مسلمان تعداد میں صرف 10,000 ہیں، ان کے مقابلے میں بلاتا 1.5 لاکھ کے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر چکا ہے، تو فہمی کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو یہ خواب دیکھ رہا تھا کہ مسلمان بلاتا کی قوت سے ٹکرائیں گے، اس کی طاقت کو پاش پاش کر دیں گے اور صقلیہ سے چلے جائیں گے۔ ان کے جانے کے بعد وہ صقلیہ میں اپنی حکومت بحال کر دے گا، لیکن یہاں تو حالات ہی پریشان کن دکھائی دے رہے تھے۔ اپنے لشکر کا پڑاؤ کرنے کے بعد وہ اس جگہ آیا جہاں اپنے لشکر کے سامنے ابو فہر اور قاضی اسد بن فرات بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں نے اٹھ کر فہمی کا بہترین استقبال کیا۔ تینوں بیٹھ گئے۔ گفتگو کا آغاز فہمی نے کیا تھا۔ ابو فہر کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہنا شروع کیا، ابو فہر، کیا تم نے اندازہ لگایا کہ دشمن کا لشکر جو تمہارے سامنے پڑاؤ کیے ہوئے ہے اس کی تعداد کس قدر ہے؟ ابو فہر کے لبوں پر گہری استفہامیہ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کچھ دیر تک عجیب سے شک برے انداز میں فہمی کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، فہمی، میرے نقیب اور ناظم بتا چکے ہیں کہ ہمارے سامنے پڑاؤ کرنے والے دشمن کے لشکر کی تعداد 1.5 لاکھ کی لگ بھگ ہے۔ اب تم یہ کہنا بھی پسند کرو گے کہ 1.5 لاکھ کے لشکر کا ہم اپنے صرف 10,000 کے لشکریوں کے ساتھ کیسے مقابلہ کریں گے؟ فہمی، مجھ سے کیسے کا سوال مت کرنا۔ خدا کی قسم، 10,000 تو بہت دور کی بات، اگر میرے پاس 5,000 کا بھی لشکر ہو تب بھی میں اس کے ساتھ اس دشمن سے ضرور ٹکراتا۔ 10,000 تو بہت بڑی بات ہے۔ میں یہ بھی کہوں کہ شاید تم اس شش و پنج میں ہوگے کہ تم ہمارا ساتھ دو یا نہ دو۔ دیکھو، میں چہرے پڑھ کر بھی اندازہ لگانے کا ماہر ہوں۔ تمہارا چہرہ دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ تم شش و پنج میں پڑے ہوئے ہو کہ دشمن کے 1.5 لاکھ کے لشکر کے مقابلے میں تم ہمارا ساتھ دو یا نہ دو۔ دیکھو، افریقہ کی طرف روانہ ہوتے وقت ہم نے تم سے کوئی وعدہ نہ کیا تھا کہ صقلیہ میں تم ہر صورت میں ہمارا ساتھ دو گے۔ اگر افریقہ جا کر تم ہمیں صقلیہ پر حملہ آور ہونے کی دعوت نہ دیتے تب بھی ہم لوگ صقلیہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیے ہوئے تھے، اس لیے کہ صقلیہ کی بحری قوت سمندر کے اندر مسلمانوں کے جہازوں کو روکتی رہی ہے۔ صقلیہ کا امیر البحر سمندر میں سفر کرنے والے مسلمانوں کے جہازوں کو لوٹتا رہا ہے اور اکثر و بیشتر انگنت مسلمانوں کو غلام بنا کر صقلیہ میں لاتا رہا ہے۔ فہمی، اگر تم 1.5 لاکھ لشکر کے ساتھ ہمارا ساتھ دینا پسند نہ کرو تو ہمیں کوئی گلہ کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔ ہم تمہیں اپنا ساتھ دینے کا پابند نہیں بنانا چاہتے۔ اگر تم یہ محسوس کرتے ہو کہ 1.5 لاکھ کے لشکر کے مقابلے میں اگر تم ہمارا ساتھ دو تو تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی جانیں خطرے میں پڑ جائیں گی، تو میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ تم علیحدہ ہو جاؤ، نہ ہمارا ساتھ دو نہ دشمن کا، بس اپنے لشکر کو لے کر ایک طرف ہو جاؤ۔ ہم جانے اور 1.5 لاکھ کا یہ لشکر ان قریب تم دیکھو گے کہ خداوند قدوس نے چاہا تو یہ 1.5 لاکھ کا لشکر ہمارے آگے آگے اس طرح بھاگے گا جس طرح بھیڑیوں کے سامنے لومڑیاں بھاگتی ہیں۔ فہمی نے مشکوک سے انداز میں ابو فہر کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر تک اس کے سراپے کا جائزہ لیتا رہا۔ شکوک و شبہات برے انداز میں کہنے لگا، ابو فہر، میں سمجھتا ہوں 10-15 ہزار کے لشکر کا 1.5 لاکھ کے لشکر سے ٹکرانا خودکشی ہے۔ جہاں تک میں نے سن رکھا ہے تمہارے مذہب میں خودکشی حرام ہے۔ فہمی تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر دوبارہ کہتا چلا گیا، ابو فہر، تمہارے پاس 10,000 کا لشکر ہے، اگر میرا 5,000 کا لشکر بھی تمہارے ساتھ ملا دیا جائے تو کل 15,000 کا لشکر بنتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو 1.5 لاکھ کا لشکر ہے اس کو دیکھا جائے تو ہم دونوں کے مشترکہ لشکریوں میں ہر ایک کے حصے میں دشمن کے 10 سپاہی آتے ہیں۔
اب بولو کیا ہمارا ایک تیغزن دشمن کے 10 تیغزنوں کا مقابلہ کر سکے گا؟ ابو فہر کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے بھی کچھ دیر تک بڑے غور سے فہمی کی طرف دیکھا، پھر اس کی چھاتی تھن گئی، چہرے پر سرخی میں ڈوبے ہوئے عجیب سے جذبات ظاہر ہوئے۔ اس کے بعد وہ ایک انوکھے سے ولولے ایک طرفہ استقلال میں فہمی کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، فہمی، تمہارا اور ہمارا جنگ کرنے اور لڑنے کا انداز بڑا مختلف ہے۔ ہم اپنے ذہن کے ریزے ریزے سے شکوک و شبہات کے اوہام نکال کر اوپر اپنی یادوں کے آئینوں سے موسموں کی گرد اتار کر میدان جنگ میں اترتے ہیں۔ یہ جو 10,000 کا لشکر ہے، یہ ایسے جوان ہیں جو گزشتہ کئی سالوں سے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ان کی مرضی، ان کی منشا ہی سے مجھے ان کا کماندار اور سپہ سالار اعلیٰ مقرر کیا گیا ہے۔ یہ شعلہ جبیں، ستارہ آستین، انجم نگاہ اور خورشید بکف جوان ہیں۔ فہمی، میرا ان کے ساتھ محبتوں کا ایک سلسلہ، بعد و فاصلوں سے ماورا دلوں کا ایک رابطہ ہے۔ تکبیر کے صحراؤں میں جب یہ اپنے اللہ کو اپنی مدد، اپنی اعانت، اپنی حمایت کے لیے پکاریں گے تو ان کے سامنے آنے والا بے دفاع اور بے سپر ہو کر رہ جائے گا۔ بس دشمن سے جنگ کی ابتدا ہونے کی دیر ہے، پھر دیکھنا یہ لشکر شہود کا ایک عالم بن کر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس طرح اس کا تعاقب کریں گے جیسے بھیڑیے غول گوسفند کا تعاقب کرتے ہیں۔ ابو فہر جب خاموش ہوا تو فہمی نے کہنا شروع کیا، ابو فہر، تمہارے عزائم، تمہاری باتیں میرے ذہن کی سمجھ اور میرے شعور سے ماورا ہیں۔ میں خیال کرتا ہوں کہ اس میدان میں 1.5 لاکھ کے لشکر سے ٹکرانا بدترین خودکشی کے مترادف ہے۔ ابو فہر کے چہرے پر پھر عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اپنی آنکھیں اس نے فہمی کے چہرے پر گاڑ دیں، پھر کہنے لگا،